www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، اسلام میں سادگی کو پسند کیا گیا ہے، تکلفات کو ناپسند کیا ہے. یہ بات سب جانتے ہیں، اور اس بات کو زبان سے ہر آدمی دہرا سکتا ہے کہ سادگی پسند ہے، تکلفات ناپسند ہیں. پڑھا لکھا بھی اس بات کو پڑھ لیتا ہے، تلفظ کر لیتا ہے، جاہل بھی کر لیتا ہے، ان پڑھ بھی کر لیتا ہے. لیکن اس کی عملی شکل جب اس پر عمل کرنا چاہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں پر سادگی ختم ہو گئی اور اس لکیر سے آگے تکلف شروع ہو گیا، یا یہ لکیر ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تکلفات ہیں اور یہ سادگی ہے. عملی زندگی میں گھر کے اندر ہو، چاہے دفتر میں ہو، دکان پر ہو، اس میں ہم تمیز کر نہیں سکتے، مشکل ہوتی. بہت سے لوگوں کو بعض کرتے ہیں، بعض تکلف کو سادگی سمجھتے ہیں، بعض سادگی کو بے ڈھنگا پن سمجھتے ہیں کہ یہ بے ڈھنگا ہے، اوجٹ ہے، پینڈو ہے. پنجابی میں کہتے ہیں پینڈو، دیہاتی یہ کہہ دیتے ہیں. لیکن ایک عام مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. ہم کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، اس میں دسترخوان پر یا کھانے کی میز پر ایک آدمی کے لیے 3 قسم کی پلیٹیں رکھتے ہیں. ایک بڑی پلیٹ اتنی بڑی ہوتی ہے جیسے تشلا ہوتا ہے، تغاری ہوتی ہے. ایک اس سے چھوٹی پلیٹ وہ اس کے اوپر رکھی ہوتی ہے. ایک تیسری پیالی کی شکل کی ہوتی ہے، وہ اندر رکھی ہوتی ہے. پھر چھری بھی رکھی ہے، کانٹا بھی رکھا ہے، اور چمچہ بھی رکھا ہے. اب یہ سادگی ہے یا تکلف ہے؟ اسے تکلف کہیں گے، کیونکہ اگر 10 آدمی کھانا کھا رہے ہیں تو 10 پلیٹوں کی ضرورت ہے، اور اس صورت میں 10 آدمیوں کے لیے 30 پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں. ایک بڑی پلیٹ، ایک چھوٹی پلیٹ، 20 ہو گئی، اور ایک پیالے کی شکل میں کہ اس میں آئس کریم کھانا ہے، میٹھا کھانا ہے، زردہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے. تو 10 پلیٹوں کے بجائے کتنی ہو گئی؟ 30 پلیٹیں ہو گئی. تو تھوڑی سی عقل والا آدمی بھی ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کا فرق ہے. ہمارا اسٹیٹس اونچا ہے، ہم نواب ہیں، ہم ٹیکسٹائل مل کے مالک ہیں، ہماری شوگر ملیں ہیں، ہم بڑے ذمہ دار ہیں، یہ ہمارا اسٹیٹس ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تو فرعون بھی کہتا تھا. یہ دلیل تو فرعون کی ہے، یہ نمرود کی ہے، یہ شداد کی ہے، یہ قارون کی ہے، اور قارون کے گروپ کے لوگوں کی ہے. پھر جب برتن دھوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد
تو گھر کی عورت اگر دھو رہی ہے تو بھی ظلم، عورت پر ظلم ہو رہا ہے کہ 10 پلیٹیں دھونی تھی تو اسے اب 30 پلیٹیں دھونی پڑ رہی ہیں۔ آپ کی بیوی کو، بیوی ہے آپ کی رفیقہ حیات، سہیلی، فرینڈ، جو چاہے کہو، وہ فرینڈ بھی ہے، وہ سہیلی بھی ہے، وہ بیوی بھی ہے، وہ رفیقہ حیات بھی ہے، وہ ہر قسم کی مہربانی اور شفقت کی مستحق ہے کہ آپ اس کے ساتھ مہربانی کریں۔ آپ باہر کے لوگوں سے مہربانی کریں اور بیوی کے ساتھ یہ کریں تو یہ انسان ہے یا وحشی ہے یہ آدمی؟ اسے تو پتہ ہی نہیں کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر بہنیں ہیں تو بہنوں پہ ظلم کر رہا ہے، ماں ہے تو بہت ہی بڑا بد تہذیب اور وحشی ہے کہ ماں کو اس نے جوت دیا مزدور راج کی طرح کہ دھو برتن۔ تو تہذیب سے بھی گرا ہوا ہے، وحشی بھی ہے، اسراف بھی ہے۔ صابن جو اس کو دھونے کے لیے خرچ ہوگا، پاؤڈر 10 پلیٹوں پہ خرچ ہونا اور 30 پلیٹوں پہ خرچ ہونا۔ پھر ساتھ جو اوزار رکھے ہوئے ہیں، چھری، کانٹا، چمچہ، 3 اوزار ہی ہیں۔ پھر چمچے بھی 2، ایک بڑا چاول کھانے کا اور ایک چھوٹا میٹھا کھانے کا، یہ ہو گئے۔ تو اس کو سادگی نہیں کہیں گے، اسے اسراف کہیں گے، اسے زیادتی کہیں گے، اسے ظلم کہیں گے۔ اگر ملازمہ کے ساتھ کر رہا ہے تو بھی ظلم ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ تمہاری بیوی نہیں لیکن کسی کی تو بیوی ہے نا، وہ تمہاری بہن نہیں لیکن کسی تمہارے جیسے کی بہن ہے۔ وہ اس کے دل میں، اس کے بھائی کے دل میں اس کے لیے وہی جذبات ہیں جو آپ کے دل میں اپنی بہن کے لیے، اس کے شوہر کے دل میں اس بیوی کے لیے وہی جذبات ہیں جو آپ کے دل میں اپنی بیوی کے لیے۔ وہ بھی بیٹی ہے کسی ماں باپ کی، اس کے ماں باپ کے دل میں اس کے لیے وہی جذبہ ہے جو آپ کے دل میں اپنی بیٹی اور اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کا نام بے حسی ہے، اس کا نام مستی ہے، فضول خرچی اور اسراف، آنکھوں پہ پٹی، یہ فضول خرچی کہلائے گی، یہ اسراف کہلائے گا۔ اس کے بالمقابل ایک پلیٹ رکھو، ایک پلیٹ رکھے، نہ وہ اتنی بڑی ہو جتنی آج کل فیشن ہے کہ وہ کھرلی بن گئی، جیسے بکری کی کھرلی ہوتی ہے نا، گائے کی تو بہت بڑی ہوتی، بکری کی، بھائی بکری تھوڑی بیٹھ رہی ہے کھانا کھانے کے لیے، انسان بیٹھ رہا ہے، یہ اتنی بڑی پلیٹ کیوں رکھ دی ہے اس کے لیے؟ دیکھا جائے تو آپ کا مذاق ہے کہ گویا یہ پیٹو آ رہا ہے کھانے کے لیے، اس کے لیے اتنی بڑی پلیٹ رکھو۔ آپ کے سامنے کوئی کھانے کے لیے اتنا بڑا تشلا رکھ دے، چاہے خالی ہو کہ لو اس میں کھانا کھانا، تو آپ کہیں گے میں کوئی ڈنگر جانور ہوں؟ کہیں گے یہ نہیں کہیں گے؟ لیکن ڈراموں میں اشتہار آ گیا، کھانے کی میز ایسے سجائی جاتی ہے تو آنکھوں پہ پٹی بن گئی، اب آپ اپنے کو ڈنگر نہیں کہلواتے، کہتے میں مہذب ہوں۔ اب وہ کھرلی مہذب تہذیب کی نشانی بن گئی۔ کتنا کچا ذہن ہے ہم لوگوں کا کہ ایک ڈرامہ اور ایک اشتہار دکھا کر ہمارے دماغ کی تاریں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ کچے لوگ ہیں ہم۔ پکا آدمی ہونا چاہیے، جب تک مضبوط ذہن کا انسان نہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اتنی بڑی پلیٹ، دسترخوان پر جگہ ہی کوئی پلیٹ ہی گھیر لیتی ہے، پھر آپ چاولوں کی ڈش کہاں رکھیں گے، اس کے لیے جگہ نہیں ملتی، پھر ڈونگے کا سالن آ رہا ہے اس کے لیے جگہ نہیں ملتی، کہاں رکھیں گے؟ پلیٹ نے قبضہ کر لیا ساری جگہ پہ۔ وہ پلیٹ کیا ہے؟ قبضہ گروپ ہے جس نے دسترخوان پر قبضہ کر لیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ڈونگا رکھنے کے لیے کھانے والا مہمان پیچھے سرکتا ہے اور پلیٹ کو دسترخوان سے نیچے رکھتا ہے۔
اب نقشہ کیا بنا ہوا ہے کھانے کا آپ خود سوچیں. دسترخوان کیوں بچھایا پھر؟ اگر پلیٹ کو دسترخوان سے نیچے رکھ کر کھانا تھا، قالین پر یا چادر پر، تو یہ دسترخوان کیوں بچھایا؟ ایسے تو جانور کھاتا ہے کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، اسے نہیں تمیز ہوتی دسترخوان کیا ہے، وہ اس پہ بھی کھائے گا، منہ مارے گا، نیچے بھی مارے گا، ادھر بھی مارے گا، چاہے بلی کو دے رہے چاہے کتے کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں، وہ ایسے ہی کرے گا. کیا فرق ہوا انسان میں اور اس میں؟ سادگی کیا ہے؟ ایک پلیٹ رکھے، نہ وہ بہت بڑی ہو نہ وہ بہت چھوٹی ہو، کچھ گہری ہو، اس میں چاول بھی بسہولت کھائے جا سکتے ہیں، اس میں بریانی بھی، اس میں پلاؤ بھی، اس میں شوربہ بھی، اس میں خشک سالن بھی، اس میں شوربے والا سالن بھی، اس میں روٹی چور کر سرید بنا کر بھی کھا سکتے ہیں اور لے کے لقمہ کر کر بھی کھا سکتے ہیں. تو 10 مہمان کے لیے 10 پلیٹ کام آ گئی. چمچے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہاتھ کس لیے اللہ نے دی ہے انگلی؟ اس سے بہتر چمچہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو الیکٹرانک چمچہ ہے. ہاتھ تو قدرت نے آپ کو الیکٹرانک چمچہ دیا ہے، کیونکہ پلیٹ میں ٹچ کرتے ہی آپ کے دماغ کو سگنل دے دیتا ہے کہ یہ گرم ہے، تمہارے منہ میں نہیں جا سکتا، یہ اتنا گرم ہے کہ تمہاری زبان جل جائے گی، یہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ اچھا نہیں لگے گا. آپ فوراً کہیں گے کہ مہمان ذرا گرم کر لو، یہ مہمان کھا رہے ہیں. تو یہ تو چمچہ ہی نہیں ہے، یہ تو الیکٹرانک چمچہ ہے. الیکٹرانک چمچہ فوراً سگنل دے گا. وہ چمچہ تو ویسا بے وفا ہے، اسٹیل کا چمچہ، کہ کھولتا ہوا سالن اور آلو آپ کے منہ میں جب آئے گا زبان پر، اور اسے جلا کر رکھ دے گا، اور چمچہ آپ کے منہ کو دیکھ کے ہنسے گا، تماشا اڑائے گا آپ کا. آپ بڑی مصیبت میں کہ دسترخوان پر اسے اگل بھی نہیں سکتا، اسے نگل بھی نہیں سکتا، منہ کھول کھول کے ہاں 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 کر رہے ہیں، ہوا نکال رہے ہیں. یہ بے وفا چمچہ ہے. یہ ملکہ الزبتھ کا چمچہ ہے. یہ برطانوی امپائر کا چمچہ ہے. یہ ایسے ہی پیٹے گا آپ کو. یہ چمچہ الیکٹرانک قدرتی جو اللہ نے ماں کے پیٹ سے ساتھ دیا ہے، اور ساتھ قبر میں جائے گا. ایسا وفادار ہے، ساتھ جاتے ہیں. خیر بات تو لمبی ہو جائے گی، وقت پورا ہو چکا. میں نے بتانا تھا کہ لوگ الجھن میں ہیں کہ سادگی کیا ہوتی ہے اور تکلف کیا ہوتا ہے. یہ جانتے سب ہیں تکلف اور سادگی، لیکن عملی اس کی لکیر نہیں کھینچ سکتے کہ یہ تکلف اور یہ. اس کی مزید مثالیں ہیں، انشاءاللہ پیش کروں گا. لیکن میں نے تو سوچا تھا پچھلی دفعہ کچھ اور مضمون جو میرے ذہن سے بالکل نکل گیا، تو میں نے اس سے آگے آج آپ کو الگ بات بتانی تھی. انبیاء علیہ السلام کی جو بات شروع کی تھی وہ ذہن سے نکل گئی، تو بیٹھا ہوں تو یہ چیز ذہن میں آ گئی، یہ شروع کر دی. اب اگلے جمعے کو جو نصیب میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اچھی بات سمجھائے اور اچھی بات کہلائے اور سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.